اللہ ہی اللہ کیا کرو، دکھ نہ کسی کو دیا کرو، جو دنیا کا مالک ہے نام اسی کا لیا کرو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین استقبال ہے، سواگت ہے آپ کا وائرل نیوز لائیو اسٹوڈیو جلگاؤں مہاراشٹر انڈیا میں۔ میں آپ کا میزبان مفتی محمد ہارون ندوی۔ آئیے پیارے ملک بھارت کی بہت ہی خاص بڑی 10 اہم خبروں پر نظر ڈالتے ہیں، لیکن سب سے پہلے میں اپیل کروں گا جو ساتھی نئے ہیں اور ابھی تک اس بے باک سچے چینل سے جڑے نہیں ہیں، اگر آپ چاہتے ہو کہ آپ کو ملک بھارت کی اور پوری دنیا کی صحیح اور سچی خبریں دیکھنے اور سننے کو ملے تو آپ اس چینل سے جڑ جائیے۔ سبسکرائب کر لیجئے ہمارے اس چینل کو، بیل آئیکن گھنٹی کے بٹن کو بھی دبا دیجئے تاکہ ہماری ہر ویڈیو ہر خبر آپ کو آپ کے موبائل پر مل سکیں۔ اور ہاں ناظرین، ہم ہر روز ایک اپیل کرتے ہیں کہ پلیز ایک پرائیویٹ چینل ہے اور چینل چلانے کے لیے پوری ایک ٹیم کام کر رہی ہے، بڑا روپیہ پیسہ خرچ ہوتا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہو کہ ایسے چینل جو ظلم اور ظالموں کے خلاف بے باک انداز میں بول رہے ہیں، اگر آپ چاہتے ہو کہ ایسے چینل مضبوط ہو، باقی رہیں، ترقی کریں، آگے بڑھیں، تو پلیز آپ چینل کی مدد کریں، فائنینشیل ہیلپ، مالی مدد، مالی تعاون کریں۔ اسکرین پر آپ نظر ڈالیں، ہمارے چینل کا بینک اکاؤنٹ نمبر بھی دیا جاتا ہے، اور اگر آپ آن لائن پیسہ بھیج کر مدد کرنا چاہتے ہیں تو گوگل پے، فون پے اور پے ٹی ایم تینوں کا نمبر ایک ہی ہے، 9923223361۔ اللہ نے جو بھی آپ کو طاقت دی اس اعتبار سے آپ چینل کی ہر دن یا ہفتے یا مہینے میں ایک بار 200، 500، 1000 روپے جو مدد کر سکتے ہیں چینل کی مدد کریں اور چینل کو مضبوط کریں۔ ناظرین، آج بدھ کا دن ہے اور ایک دن پہلے ہم اعلان کر دیتے ہیں، جمعرات کے دن رات میں جو لائیو بیان ہوتا ہے 9 بجے بھارت کے وقت کے اعتبار سے اسی چینل وائرل نیوز لائیو پر، تو آئندہ کل کے بیان کا بہت اہم عنوان ہے کہ تبلیغ کوئی جماعت نہیں، ہر مسلمان تبلیغی ہے، بلکہ میں کہوں گا کہ ہر انسان تبلیغی ہے۔ جی ہاں، برائیوں کو روکنے کا کام اور اچھائیوں کے پھیلانے کا کام، یہ ہے تبلیغ، اسے کہتے ہیں پرچار و پرسار۔ تو تبلیغ کیا ہے؟ تبلیغ کی کوئی جماعت نہیں ہے اور ہر مسلمان بلکہ ہر انسان تبلیغی ہے اور ہونا چاہیے۔ بہت اہم بیان آئندہ کل رات 9 بجے اسی چینل پر ہوگا، اپنی پوری فیملی کے ساتھ دیکھیں اور دوستوں کو بھی اس کی دعوت دیں۔ آئیے ناظرین، بڑی اچھی خبر اس وقت کولکتہ سے آ رہی ہے۔ جی ہاں، کولکتہ میں کارپوریشن کا چناؤ تھا جس میں ترنمول کانگریس کی عظیم الشان فتح ہوئی ہے، اور جیسے اسمبلی چناؤ میں بی جے پی کو قدم رکھنے کا بھی موقع نہیں ملا، بڑی ذلیل اور بڑی رسوا کر کے وہاں سے بی جے پی کو بنگال سے بھگایا گیا، نکالا گیا، تو اب وہی ہسٹری، اسمبلی الیکشن کی ہسٹری، وہی تاریخ دہرائی گئی۔ بی جے پی کی ذلت آمیز شکست ہوئی ہے کارپوریشن چناؤ میں۔ کانگریس اور سی پی ایم کو بھی کولکتہ کارپوریشن چناؤ میں ناکامی کا سامنا کرنا پڑا۔ کلکتہ کارپوریشن الیکشن میں ترنمول کانگریس نے جہاں 134 سیٹوں پر تاریخی اور ریکارڈ جیت حاصل کی، وہیں بی جے پی 2021 کے اسمبلی الیکشن میں 11 وارڈوں میں جیت حاصل کی تھی، مگر اس مرتبہ اس نتائج کو بھی دہرانے میں ناکام رہی اور محض 3 سیٹیں ہی بی جے پی جیت سکی ہے۔ اب مغربی بنگال کولکتہ کے کارپوریشن چناؤ کے رزلٹ آنے کے بعد اب اتر پردیش میں بھی یہی ہوا چل رہی ہے کہ بس ایسے ہی پورے ملک سے بی جے پی کو صاف کیا جائے، تبھی بے روزگاری کا جو مسئلہ ہے وہ حل ہوگا، تبھی آتم ہتیا، ریپ ختم ہوں گے، تبھی روزگار بڑھے گا، پڑھے لکھے لوگوں کو نوکریاں ملے گی، کیونکہ بی جے پی نے صرف دھرم کا کارڈ کھیل کر پورے ملک کو گمراہ کیا ہے۔ اب ملک کو بچانا ہے تو اتر پردیش والوں کو بھی بنگال سے سبق سیکھنا پڑے گا۔ ناظرین، دوسری بڑی افسوسناک خبر میں اسے کہوں گا اس وقت میرے نگاہوں کے سامنے ہے۔ جی ہاں، میں آپ کو بتا دوں کہ ملک کے بہت ہی ممتاز اسلامی اسکالر، مبلغ، داعی، قلم کار، متعدد کتابوں کے مصنف اور کئی اداروں کے سرپرست اور نگراں حضرت مولانا محمد یوسف اصلاحی صاحب مختصر
جلالت کے دوران 21 دسمبر کو رات 3 بجے نوئیڈا فورٹس میں انتقال کر گئے، جہاں وہ زیر علاج تھے۔ میں آپ کو بتا دوں کہ مصنف نے اپنے پیچھے کئی کتابیں علمی خزانے کی شکل میں چھوڑی ہے۔ مصنف طویل عرصے سے مرحوم جماعت اسلامی ہند کی مجلس شورا کے رکن تھے۔ آپ کی ایک کتاب جو ہم نے بھی بچپن سے بہت پڑھا ہے اور بہت کچھ اس کتاب سے سیکھا ہے، آداب زندگی۔ آداب زندگی کے مصنف حضرت مولانا محمد یوسف اصلاحی صاحب کا آخر گزشتہ کل انتقال ہو گیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہ مرحوم کی مغفرت فرمائے اور اللہ ان کے پسماندگان کو صبر جمیل عطا فرمائے، اور جو کچھ انہوں نے دینی اصلاحی تعلیمی علمی خدمات انجام دی ہے، اللہ اسے شرف قبولیت سے نوازیں، اور اس کا بہتر اجر دنیا میں جس طریقے سے انہوں نے کام کیا ہے، اس کا بہتر اجر اللہ انہیں مرنے کے بعد بھی، انتقال کے بعد بھی عطا فرمائے، آمین۔ ناظرین آئیے، ملک میں اب یہ کہا جا رہا ہے کہ جو نیا ویرینٹ آیا ہے کورونا وائرس کا، جو نیا ویرینٹ آیا ہے اومیکرون، اب خبریں آ رہی ہیں کہ ملک میں وہ تیزی سے پھیل رہا ہے، اور کیندر سرکار یعنی مودی سرکار، بی جے پی سرکار نے اب تمام اسٹیٹس کو بالکل چوکنا اور ساودھان رہنے اور احتیاطی اقدامات کرنے کے آدیش دے دیے ہیں۔ ملک بھر میں کورونا وائرس کے نئے ویرینٹ اومیکرون کے اب تک 200 معاملے سامنے آ چکے ہیں۔ یہ اطلاع مرکزی وزارت صحت نے منگل کے روز دی۔ مرکزی حکومت نے ریاستوں کو اومیکرون کے تئیں آگاہ کرتے ہوئے وارننگ دیتے ہوئے اس کے روک تھام کے لیے تمام احتیاطی تدابیر اختیار کرنے کی کیندر سرکار نے ہدایت دی ہے، آدیش دیے ہیں، لیکن لوگوں کو یقین ہے کہ ابھی 2 مہینے تک یو پی میں نہیں پھیلے گا اومیکرون، کیونکہ یو پی میں الیکشن ہیں، اور جہاں جہاں اس سے پہلے بھی جیسے بہار میں الیکشن ہوئے، اتر پردیش میں الیکشن ہوئے، وہاں مودی جی گئے، ہزاروں لوگ جمع ہوئے، امت شاہ جی گئے، ہزاروں لوگ جمع ہوئے، تو جہاں الیکشن ہوتا ہے تو وہاں خود نفرتوں کی اتنی گرمی ہوتی ہے کہ وہاں اومیکرون اور کورونا وائرس کو وہاں جنم لینے کا، پھلنے پھولنے اور بڑھنے کا موقع نہیں ملتا ہے۔ تو لوگ کہہ رہے ہیں کہ تمام اسٹیٹس کو، یو پی چھوڑ کر ابھی تمام اسٹیٹس کو مودی جی نے اور کیندر سرکار نے ہدایت دے دی ہے کہ خبردار اومیکرون تیزی سے پھیل رہا ہے، لیکن اتر پردیش میں ابھی فی الحال الیکشن ہے، اس لیے اومیکرون کو وہاں آنے کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ ایک بڑی خبر اس وقت میری نگاہوں کے سامنے آ رہی ہے، چوتھی ہے میرا خیال یہ خبر، بڑی خبر ہے، لکشدیپ سے آ رہی ہے۔ جی ہاں، ایک خوبصورت علاقہ، خوبصورت جزیرہ جہاں پر مسلمانوں کی اکثریت ہے، جی ہاں، لیکن وہ بھی کیسے پرامن رہ سکتا ہے، کیونکہ وہاں مسلمانوں کی اکثریت ہے، تو ہم کو جو گھٹیا اور نیچ کارڈ کھیلنا ہے وہاں پر بھی ہم نے کھیل دیا، تاکہ وہاں پر بھی نفرتوں کے بیج ہم بو دیں، اور وہاں پھر گھٹیا قسم کی، نیچ قسم کی سیاست کے پیڑ اور پودے لہلائے اور خوب پھلے اور پھولے۔ تو اب وہاں سے بھی خبریں آ رہی ہے لکشدیپ سے کہ لکشدیپ میں اب جمعہ کو اسکولوں میں چھٹی نہیں ہوں گی۔ برسوں پرانا جو جمعہ کی چھٹی کا جو ضابطہ تھا اس کو ختم کیا گیا ہے۔ اب لوگ وہاں پر اس کا وروध کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، اور لوگ کہہ رہے ہیں کہ تمہاری اس گھٹیا اور نیچ حرکت پر دوبارہ غور کرو۔ جب لکشدیپ پورا مسلم، یوں سمجھیے کہ بہل ایریا ہے، اکثریت مسلمانوں کی ہے، اور وہ اگر جمعہ کے دن چھٹی رکھتے ہیں تو تمہارا کیا جاتا ہے، لیکن کیا کرے، تم کو تو صرف نیچ حرکتیں کر کے پورے ملک کا ماحول خراب کرنا ہے۔ مگر وہاں کے لوگ کہہ رہے کہ لکشدیپ ہمارا بہت اچھا ہے، اسے یو پی، بہار یا اور اسٹیٹ نہ بناؤ۔ ناظرین بڑی خبر آ رہی ہے جھارکھنڈ سے۔ جی ہاں، جھارکھنڈ اسمبلی میں ایک زبردست قانون پاس ہوا جس کی میں یوں سمجھیے کہ برسوں سے مانگ کر رہا تھا، لیکن وہ ابھی جھارکھنڈ میں پاس ہوا۔ کون سے قانون؟ کہ موب لنچنگ کے مجرمین کو سزائے موت دی جائے۔ ظاہر بات ہے کہ ایک یوں سمجھیے کہ کتوں کا، سوروں کا جھنڈ آتا ہے، اور کسی ایک اکیلے شخص کو وہ داڑھی میں یا ٹوپی میں یا اس کا نام مسلمان یا چہرے سے مسلمان نظر آئے، وہ اس کو اتنا مارتا ہے، پورا وہ جھنڈ سوروں کا ایسا چپک جاتا ہے کہ اس کو آخر ختم کر کے دم لیتا ہے، ایک بے قصور مار دیا جاتا ہے۔ اور پھر کسی بھی نام پر، کبھی گائے کے نام پر، تو کبھی کسی نام پر، تو کبھی کسی نام پر، تو کبھی چوری کے الزام میں، لیکن ان کو موقع چاہیے بس مارنے
لانے کا۔ تو یہ بڑا گھٹیا رویہ ہمارے ملک میں چل رہا ہے، اس لیے میں پہلے سے کہتا تھا کہ موب لنچنگ کے مجرمین کو سزائے موت کی سزا دی جائے اور سنائی جائے، قانون ایسا بنایا جائے۔ تو جھارکھنڈ اسمبلی میں یہ قانون پاس ہو گیا اور اس میں یہ بھی آیا کہ اگر مرتا نہیں ہے مظلوم، اگر مرتا نہیں ہے، سنگین چوٹیں آئی ہے، تو پھر ظالموں کو، مجرموں کو عمر قید کی سزا، اور جو موب لنچنگ پر اکساتے ہیں، ماحول بناتے ہیں، ان کو بھی سزا۔ لیکن اتنے اچھے قانون کا وروध کون کر سکتا ہے؟ آپ کو سمجھ سکتے ہیں۔ تو خبریں آ رہی ہے کہ بی جے پی نے اسے کالا قانون، سیاہ باب، یہ بڑی بری بات قرار دیا ہے۔ تو یہ بڑی بری بات کیوں؟ اگر کسی مظلوم کو، بے قصور کو مارنے والے قاتل کو اگر سزائے موت دی جاتی ہے تو آپ کے پیٹ میں درد کیوں ہو رہا ہے؟ آپ کا یہ کہنا اس بات کا ثبوت دے رہا ہے کہ ایسا ماحول آپ خود ہی بنا رہے ہیں۔ آئیے ناظرین، اس وقت کرناٹک اسمبلی سے بھی خبر یہ آ رہی ہے کہ کرناٹک اسمبلی میں تبدیلی مذہب مخالف بل پیش کیا گیا۔ اس بل کے پیش کرنے پر کرناٹک میں بھی کافی ہنگامہ ہوا۔ کانگریس نے زبردست مخالفت کی، وروध کیا، کانگریس نے واک آؤٹ کیا، اور یہی نہیں، کانگریس کے ادھیکش ڈی کے شیو کمار نے تبدیلی مذہب مخالف بل کی کاپی پھاڑ دی۔ ڈی کے شیو کمار نے اس بل کی مسودے کی کاپی ہی پھاڑ دی۔ پارٹی نے بل کے خلاف احتجاج میں ایوان کے اندر سے واک آؤٹ کیا۔ ماہرین کے مطابق کرناٹک حکومت نے ریاست میں عیسائی مذہب کی تبدیلی کو روکنے کے لیے پرانے قانون کو سخت بنانے کے مقصد سے یہ بل لایا ہے۔ کرناٹک کے وزیر داخلہ نے منگل کو اس بل کو قانون ساز اسمبلی کی میز پر رکھا، جس کے بعد اسپیکر نے کہا کہ انہوں نے حکومت کو طریقہ کار کے مطابق بل پیش کرنے کی اجازت دی ہے، اور پھر اس کے بعد ہنگامہ شروع ہوا۔ کرناٹک میں بھی کس کی حکومت ہے آپ کو بتانے کی ضرورت نہیں، یعنی جہاں جہاں ان کی حکومتیں ہیں وہ ایسے ہی بل لا رہے ہیں جس سے سوائے نفرتوں کے اور ملک میں کچھ نہ بڑھے، اور ملک کے اصل مدوں سے لوگوں کا دھیان ہٹا رہے ہیں۔ نظریں آئیے، بڑی خبر آ رہی ہے راجیہ سبھا سے۔ آپ جانتے ہیں کہ راجیہ سبھا میں زبردست ہنگامے شروع ہے، اور کمال کی بات یہ ہے، بے شرمی اور بے غیرتی کی بات یہ ہے، جیسے کہ اپوزیشن لیڈر راہل گاندھی بھی کہہ رہے ہیں، اور کانگریس کے علاوہ تمام ہی اپوزیشن پارٹیاں کہہ رہی ہے کہ گھٹیا بات تو یہ ہے کہ اپوزیشن کو بولنے بھی نہیں دیا جا رہا ہے، یعنی راجیہ سبھا میں یا لوک سبھا میں پوری طریقے سے ہٹلرانہ اور تانا شاہی انداز اختیار کیا جا رہا ہے۔ یہ الزام ہے ڈائریکٹ راہل گاندھی کا بھی اور اپوزیشن پارٹیوں کا بھی۔ آخر گزشتہ کل بھی وہاں پر آدھار کارڈ کو ووٹر آئی ڈی کارڈ سے جوڑنے والا جو بل ہے، پارلیمنٹ میں خوب ہنگامہ ہوا اس کے خلاف، مگر پھر بھی پارلیمنٹ نے مہر لگا دی۔ راجیہ سبھا میں زبردست ہنگامہ ہوا۔ ڈیرک اوبرائن رول بک پھینکنے پر ان کو معطل کر دیا گیا، یعنی پارلیمنٹ میں پوری طریقے سے ہٹلرانہ انداز اختیار کیا جا رہا ہے، تانا شاہی کا انداز اختیار کیا جا رہا ہے۔ اس سے پہلے بھی آپ کو یاد ہوگا کہ باقاعدہ اجے مشرا جو بی جے پی کے منتری ہے اور آتنکی بیٹے کے باپ ہے اجے مشرا، ان کو ہٹانے کے لیے اپوزیشن پارٹی اور خاص طور سے راہل گاندھی اور کانگریس کافی محنتیں کر رہی ہے۔ راہل گاندھی نے گزشتہ کل بھی کہا کہ اجے مشرا کو ہر حال میں ہٹانا ہی پڑے گا، معطل ممبران کو بحال کرنا پڑے گا، اور لکھیم پور کھیری سانحے کے خلاف اپوزیشن نے پارلیمنٹ ہاؤس سے گزشتہ کل وجے چوک تک مارچ بھی کیا۔ چلیے آئیے، بڑی خبر آ رہی ہے ریاست اتر پردیش کے علمی تحریکی شہر دیوبند سے۔ جی ہاں، دیوبند میں یونانی میڈیکل کالج میں ایک پروگرام جس میں آر ایس ایس کی جو بچہ تنظیم ہے مسلم راشٹریہ منچ، اس کے زیر اہتمام قومی ایکتا کانفرنس کا انعقاد کیا گیا دیوبند میں، جس میں مہمان خصوصی کے طور پر مسلم راشٹریہ منچ کے جو چیف ہے، سربراہ ہے اندریش کمار نے وہاں پر شرکت کی، اور وہاں پر انہوں نے بھاشن بازی کرتے ہوئے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اسٹائل کتنا بدل گیا ہے اور انداز کتنا بدل گیا ہے۔ تو اب وہاں پر انہوں نے بات کرتے ہوئے آر ایس ایس کے سینئر لیڈر اندریش کمار نے کہا کہ تمام ہندوستانیوں کا ڈی این اے ایک ہے، اور انہوں نے کہا کہ ہم دنیا کے کسی بھی ملک میں چلے جائیں، وہاں ہماری شناخت مذہب سے نہیں
بلکہ ملک سے ہوتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہمارا مقصد ہندو اور مسلمانوں کو متحد کرنا ہے اور یہ بتانا ہے کہ ہمارے آبا و اجداد ایک تھے، ہماری روایت، ہمارے رسم و رواج بھی یکساں ہیں کیونکہ ہم سب کا ڈی این اے ایک ہے۔ اندریش کمار نے مودی حکومت کی تعریف کرتے ہوئے کہا کہ ہماری حکومت خواتین کے تحفظ اور ان کی عزت کے لیے 3 طلاق قانون لائی اور اس کو نافذ کیا۔ انہوں نے کہا کہ بہترین مسلمان وہ ہے جو ملک سے محبت کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ مذہب اسلام نے بھی وطن سے محبت کا درس دیا ہے۔ اس طرح کی باتیں کہتے ہوئے انہوں نے یہ بات ضرور کہی کہ تمام ہندوستانیوں کا ڈی این اے ایک ہے، لیکن اس کے باوجود بھی وامن میشرام یا بان سیف یا اور بھی جتنے مول نواسی ہے ان کا تو ڈائریکٹ یہ کہنا ہے کہ بھیا چیک کرا لو کہ ڈی این اے ہمارا ایک ہے یا نہیں ہے۔ ہمیں یقین ہے کہ ہمارا ڈی این اے بھارتیہ نکلے گا، باقی آپ لوگوں کا ڈی این اے ان لوگوں سے ملے گا جنہوں نے یہاں پر یوں سمجھے کہ 200-150 سال تک کے راج کیا اور ظلم کیا۔ ہاں ناظرین، بڑی خبر اس وقت آ رہی ہے ممبئی سے۔ جی ہاں، مہاراشٹر کے این سی پی کے بہت ہی قد آور دبنگ نیتا ہے جنہوں نے سمیر وانکھیڑے سے لے کر کئی بڑے بڑے لوگوں کو ایکسپوز کیا اور منشیات، نشہ اور ڈرگس کے بالکل گھٹیا قسم کا جو دھندا ہے جس سے ہمارے بھارتی جوانوں کی اور کئی لوگوں کی زندگیوں سے کھیلا جا رہا تھا، اس کے خلاف باقاعدہ نواب ملک صاحب نے زبردست انداز میں ایکسپوز کیا، پول کھولی اور وہ کسی بھی طرح ڈرنے کو تیار نہیں ہے۔ اب انہوں نے بڑی بات کہی ہے جس کو لے کر کافی کھلبلی مچی ہے۔ انہوں نے کہا کہ رام کے نام پر بھارتیہ جنتا پارٹی نے مندروں کی زمینیں ہڑپ لی ہے، اور انہوں نے یہاں تک کہہ دیا کہ 10 مندروں کی 531 ایکڑ زمین کا گھوٹالا ہے۔ 10 مندروں کی 531 ایکڑ زمین کا گھوٹالا ہے، اور نواب ملک نے یہ بھی کہا کہ بی جے پی کے ایم ایل اے ان تمام چیزوں میں ملوث ہیں جو جنتا کو بیوقوف بناتے ہیں اور رام کا نام لے کر مندروں کی زمینیں بھی ہڑپتے ہیں۔ آئیے ناظرین، آخری بڑی خبر اس وقت میرے نگاہوں کے سامنے آ رہی ہے۔ بیٹیوں کی اور بیٹوں کی شادی کی عمر کو لے کر جو مسئلہ چل رہا ہے کہ اب 18 سال سے 21 سال حکومت کرنا چاہتی ہے۔ جی ہاں، اور باقاعدہ اسٹینڈنگ کمیٹی کے پاس لاکھ ہنگاموں کے باوجود ان کی تمام چیزوں پر ہنگامہ ہو رہا ہے، لیکن اپوزیشن کی یہ لوگ سننے کو بھی تیار نہیں۔ یعنی یہ ڈائریکٹ ایسا کیوں نہیں کہہ دیتے کہ اب ملک ہٹلرانہ انداز میں چلے گا، تاناشاہی انداز میں چلے گا، جمہوریت وغیرہ کچھ نہیں چلے گی؟ یہ ڈائریکٹ نہیں کہہ رہے، مگر تمام حرکتیں اور گھٹیا حرکتیں ایسی ہی کر رہے کہ اپوزیشن کہہ رہی ہے کہ یہ باقاعدہ اپنے انداز میں تمام بلوں کو پاس کر رہے۔ تو اسٹینڈنگ کمیٹی کے لیے انہوں نے باقاعدہ یہ بل بھیج بھی دیا ہے، اور اب خبریں آ رہی ہے کہ 21 سال کی عمر بڑھا دینے پر ہندو مہیلا بھی اس کا وروध کر رہی ہے، اور مسلمانوں میں مسلم پرسنل بورڈ، جماعت اسلامی اور تمام ہی تنظیمیں بھی اب میدان میں اس کے خلاف آ گئی ہے۔ اور میوات کے علماء نے بھی ایک میٹنگ لے کر حکومت سے کہا کہ اپنے اس بیوقوفی کے فیصلے پر نظر ثانی کرے، ذرا غور کریں، حکومت شادی کی مدت اور عمر کا تعین کرنے سے گریز کرے۔ تو مسلم پرسنل بورڈ بھی اب اس قانون کے خلاف کھل کر میدان میں آ گئی ہے۔